میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کو سڑکوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منیزہ جہانگیر ان صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے گزشتہ سال ایک مشترکہ بیان میں بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا پر کتنی غلیظ زبان اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کسی سیاسی جماعت پہ تنقید کرتی ہیں تو اس کے حامی منظم انداز سے انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ منیزہ جہانگیر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ منیزہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آن لائن ہراسمنٹ نے آپ کے کام کو اور آپ کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ دیکھیے، میرے کام کو اتنا متاثر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم اس وقت سے صحافت کر رہے ہیں جب صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا اور طرح طرح کے ہمیں فون کالز آتے تھے۔ تب شروع میں جب ہم بالکل ہی جوان تھے تب تو بڑا عجیب لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک نارمل لائف کا حصہ بن گیا، معمول کا حصہ بن گیا۔ مگر پھر جب نئی پود آئی صحافیوں کی، خواتین صحافیوں کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل نارمل نہیں ہے اور ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور پہلے میں نے سوچا یہ تو صحافت میں خواتین صحافیوں کا پاکستان میں زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر جب انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ حصہ نہیں ہے، یہ نارمل چیز نہیں ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی اور ہمیں اکٹھے ہو کے مذمت کرنی چاہیے تھی۔ تب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کی مذمت کریں گے، اور ہم صحافیوں کی جو تنظیمیں ہم نے بنائی ہوئی تھی، خواتین کی تنظیمیں بنائی ہوئی تھی، اس سے ہمارے رابطے اچھے تھے کہ جب ہم اکٹھے ہو کے یکجا ہو کے آواز اٹھائیں گے تو سننے والے بھی زیادہ لوگ ہوں گے۔ اور پھر جب ہم نے جی جب آپ نے آواز اٹھائی تو اس کو بڑی سیاسی جماعتوں کے اہم لوگوں نے سنا بھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس اجلاس کی صدارت کی جس کے اندر آپ لوگوں سے بات کی گئی اسی بارے میں۔ پھر جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں، وفاقی وزیر شیریں مزاری، انہوں نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ایک بیان بھی جاری کیا۔ یہ مجھے بتائیے کہ تب سے اب تک کیا کچھ بدلا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ بات کرتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا بدلا ہے تو یقیناً کچھ نہیں بدلا، مگر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک گروپ بن گیا ہے، اور جب بھی کسی خاتون صحافی سے بدتمیزی کی جاتی ہے یا گالی گلوچ کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کر کے ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ ہم نے ایک اپنا نیٹ ورک بنا لیا ہے جو اس کو ریکارڈ بھی کرتا ہے، اس کو نوٹ بھی کرتا ہے، اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے۔ اور میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ اس قدم اٹھانے کے بعد جو ہراساں ہمیں کیا جاتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اب کم کیا جاتا ہے کہ جو ہراساں کر رہے ہیں ان کو اب پتہ چل گیا ہے، وہ خبردار ہو گئے ہیں کہ یہ نوٹ بھی کر رہی ہیں، یہ اس کا ریکارڈ بھی بنا رہی ہیں، اور پھر آنے والے شاید دنوں کے اندر اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے، شاید اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یونٹی کے اندر ہمیں ایک اسٹرینتھ ملی ہے۔ حکومتی سطح کے اوپر ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے کیے گئے، ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر مذمت کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، مگر وہ لا منسٹری کے اندر اس وقت اٹکا ہوا ہے۔ جب لا منسٹر سے ہم پوچھتے ہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا کیا ہوا، تو وہاں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اور یہ پوائنٹ کچھ دن پہلے حامد میر صاحب نے بھی ہمارے شو میں اٹھایا تھا، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لا منسٹری سے بھی اس سلسلے میں کچھ رد عمل حاصل کر سکیں۔ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کسی قسم کی پابندیاں دیکھنا چاہیں گی؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر پابندیاں تو بہت ہیں۔ پابندی ہم اس لیے نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ اس چیز پہ پابندی لگاتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے اوپر قدغنیں لگائی جائیں۔ یہاں پہ پابندیاں لوگوں کے تحفظ کے لیے نہیں لگائی جاتی۔ جب ہراسمنٹ بل کی بھی بات ہوئی، اور جب خاص طور پہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی بات ہوئی، تو تب انوش رحمان صاحبہ اس وقت منسٹر تھی، اور ان کے پاس ہمارا ایک باقاعدہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا وفد گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوانین آپ لاگو مت کریں، اس لیے نہ کریں کیونکہ یہ غلط طریقے سے استعمال ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ یہ غلط طریقے سے صحافیوں کے خلاف استعمال ہوئے، اور صحافیوں کے بہت شکریہ۔ آپ کے وقت کا صرف وقت کی کمی کے باعث ہمیں سیگمنٹ کو جہاں ختم کرنا پڑے گا۔ منیزہ جہانگیر، بہت شکریہ۔